بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تو آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے تھے، اور فرشتوں کی معیت میں آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اور پھر وہاں آسمانوں کا سیر کرایا گیا، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا تو سب سے پہلے آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمانی دنیا کے دربان نے دریافت کیا، دربان جو دروازے کا چوکیدار ہے، تو اس نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا تھا؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔ فرشتے نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نیک نبی صالح کو، یعنی نیک فرزند اور نیک نبی کو، اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جبریل امین نے بتلایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ والے، ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اوپر جو اصحاب یمین تھا تو یعنی دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو کہا کہ بائیں جانب یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہے، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ یہ تمام مضمون صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ہے۔ یہاں ایک دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اندر جانے کے لیے آسمانی دنیا کا جو پہلا دروازہ تھا اس سے اجازت طلب کی، اجازت کے بعد آپ اندر گئے ہیں۔ پھر فرشتہ بھی حیران ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جو آسمان پر اور اللہ کے پاس جس نے جانا ہے، تو اس نے سوال کیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کیونکہ خود سے تو یہاں کوئی آ نہیں سکتا، لازمی بات ہے یہ بہت ہی بڑی ہستی ہے جن کو بلایا گیا ہے۔ تو کیا کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعارف ہوا تھا ملاقات کے دوران، تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن الصالح، یعنی تعارف یہاں نہیں ہوا، صرف جیسا کل میں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کے ابا جان ہے، ان کو سلام کیجئے، لیکن آدم علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو مرحبا ہو، تو یعنی پہلے سے تعارف ہو چکا تھا۔ مسند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسرور ہوتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور اسی طرح جبریل امین نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فرشتہ نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ جبریل امین نے کہا ہاں۔
فرشتے نے کہا مرحبا مرحبا نعم المجیء جاء، مرحبا ہو، کیا اچھا آنا آئے۔ یہاں آپ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا، اور مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہا، یعنی مرحبا ہو برادر صالح کو، برادر بھائی کو کہتے ہیں، نیک بھائی کو اور نیک نبی کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور جبریل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یعنی جب یہ حدیث آپ بیان فرما رہے تھے تو اس دوران پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، کہ وہ حسن جس کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ قرآن پاک میں کس طرح حفظہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ، اور اس کے بعد کچھ کہا بھی نا، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ارے یہ تو انسان نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہی لگ رہا ہے۔ تو عجیب حسن اللہ نے عطا کیا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور قبلہ ملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کا قبلہ ہے، جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلہ میں ہے۔ بالفرض، یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ بالفرض اگر بیت المعمور گرے تو خانہ کعبہ پر گرے، بالکل اس کے سمت میں ہے۔ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جائے اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ایک دفعہ طواف کیا، زندگی میں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اتنے فرشتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے ایک دفعہ طواف کرتے ہیں روزانہ؟ 70,000۔ تو عجیب حساب سے باہر کی بات۔ جبریل امین نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اور مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح کہا کہ مرحبا ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو۔ اچھا، یہاں ایک یہ بات بھی یعنی ہمارے سامنے آ جائے، دیکھو اللہ نے کتنے فرشتے بنائے، اور اللہ نے جب فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو یہ انسان دنیا میں جائے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ تو مطلب ہے فرشتے جن کی تعداد کا یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں، اور پھر فرشتوں کی عبادت کہ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ وہ اللہ کے امر کی ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی کہ انسان کو ملائکہ کا مسجود بنایا، فرشتوں سے انسان کے سامنے سجدہ کرایا۔ تو یہ بات ہمارے سامنے پیچھے گزری تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں دیا۔ تو علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر انسان کو فوقیت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اختیار دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کیا اگلا کیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤ جدھر پھینکو
ہمارے اللہ تعالیٰ یعنی 3 قسم کے عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح ہے، یہ اگر نیک کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے یہ اللہ اس کو کراتا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے یہ نیک کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو یہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھ چکا تھا۔ ایک منٹ، نہیں، دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انسان جو نیک اور برے اعمال کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اللہ نے لکھا تو ہے لیکن اس کو اختیار دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام ہے۔ اب جو آدمی نیک اعمال کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا، جو برے کرے گا وہ پستی میں جائے گا۔ اور تیسری قسم کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریہ، قدریہ اور ہمارا عقیدہ، اور میرے ذہن سے قدریہ کا عقیدہ نکل گیا۔ جبریہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی پتھر کی طرح ہے، کہ اس سے جو کام بھی کرایا جا رہا ہے چاہے وہ نیک کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے اللہ پاک اس سے کراتے ہیں۔ چلو اس کی تحقیق کر کے آپ کو بتا دیں گے۔ آگے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیزیں اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ نیچے سے جانے والی چیزیں وہاں ٹھہرتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، اوپر سے آنے والے فیصلے وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى، تو اذ یغشی السدرۃ ما یغشی یہ اس کی یعنی وضاحت ہے۔ مشاہدہ جنت و جہنم، جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوى، سورہ نجم کی آیت نمبر غالباً 15 ہے یا 5 ہے۔ اس لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ جہنم لے جائے نہیں گئے، دکھلائی گئی، اور جنت کا سیر کرایا گیا، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب الوان و رنگتیں دیکھیں، الوان بھی رنگوں کو کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ مقام صریف الاقلام، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ہوا، یعنی آپ کو اوپر لے جایا گیا، اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے، ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتاب اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے جتنے امور ہیں، جتنے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں دنیا کے متعلق اور چیزوں کے متعلق، اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتے اس کو لکھ رہے تھے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، اس لیے کہ احادیث میں مقام صریف الاقلام کا عروج سدرۃ المنتہا کے بعد لفظ ثم سے ذکر کیا گیا۔ ثم کا مطلب ایک چیز پہلے ہو گئی، اس کے تھوڑی دیر بعد، تو مقام شریف کا ذکر چونکہ ثم کے بعد ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا سدرۃ المنتہا پہلے ہیں
اور ثم کے بعد یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد آگے پھر مقام صریف الاقلام ہے۔ نیز سدرۃ المنتہا کو اس لیے سدرہ کہتے ہیں کہ اوپر سے جو احکام نازل ہوتے ہیں اس کا منتہا یہی مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر کوئی اور مقام ہے جہاں سے تدابیر عالم کے متعلق احکام تکوینیہ کا نزول ہوتا ہے۔ پیچھے یہ بات گزر گئی نا کہ سدرۃ المنتہا کی طرف چیزیں اترتی ہیں، تو مطلب اس سے اوپر بھی کچھ ہے، اور وہ یہی مقام صریف الاقلام ہے۔ گویا کہ مقام صریف الاقلام تدابیر الہی اور تقادیر خداوندی کا بلا شبہ و تمثیل مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت و جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا، نیز یعنی جو صریف الاقلام کی جو جگہ ہے اس کا سارا آپ کو معائنہ کرایا گیا۔ نیز روایات حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ یہاں جو آخری بات تھی کہ نماز کی جو فرضیت ہے اور اللہ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے اس کا ذکر حدیث میں صریف الاقلام کے بعد آتا ہے، تو مطلب یہ کہ نماز کی فرضیت کا ذکر سدرۃ المنتہا کے بعد ہے، جبکہ نماز کی فرضیت کا ذکر صریف الاقلام کے بعد ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ سدرۃ المنتہا پہلے ہے، پھر صریف الاقلام ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ ملاقات ہے اور وہاں نماز کی فرضیت ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سدرۃ المنتہا نیچے ہے بنسبت صریف الاقلام کے۔ بہرحال میں معلوم نہیں کیسے آپ کو صحیح بتایا یا نہیں، یعنی بتانے کا میرا انداز کیسا ہے۔ انہوں نے یہ کہا نا کہ نماز کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد ہے۔ صریف الاقلام جہاں یعنی کلموں کی آوازیں تھی، اس کے بعد نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ صریف الاقلام اور نماز کی فرضیت کے درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو سدرۃ المنتہا اس سے پہلے ہی آ چکا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سدرۃ المنتہا صریف الاقلام سے پہلے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔